بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفامور۔ میری بہن نے کل مجھ سے رابطہ کیا اور پڑوس میں بیٹھی پٹھان فیملی کے متعلق بتایا کہ جب سے رمضان آیا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی خاتون افطار سے کچھ دیر قبل ہمارے گھر آتی ہے اور نمک طلب کرتی ہے۔ مجھے لگا شاید ہانڈی وغیرہ کے لیے ان کو ضرورت ہے، میں اس حساب سے دے دیتی ہوں، مگر میں نے ایک بات نوٹ کی کہ تینوں دن خواتین بدل کر آئیں، البتہ ان کے پیروں میں پہنا گیا جوتا ایک ہی تھا۔ جو خاتون پہلے دن پہن کر آئی آج تیسری خاتون بھی وہی پہن کر آئی تھی۔ میں نے آج ان کو نمک کا پورا پیکٹ دے دیا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار کوئی مانگنے کے لیے آئے، ان لوگوں کو بھی شرمندگی ہوتی ہوگی۔ میرا ذہن مسلسل اس فیملی میں الجھا ہوا تھا، نیند میں بھی تقریباً میری توجہ اسی جانب اس پٹھان فیملی پر رہی۔ میں نے تہجد پڑھی اور نہ جانے کیا سوچ کر سحری بنانے سے پہلے اپنی دیوار سے ان کے گھر جھانکا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ وہ لوگ جب دسمبر میں یہاں آئے تھے تب انہوں نے ہم سے کہا تھا ہم اپنی رات کی بچی ہوئی روٹی ہم کو دے دیا کرو، ہم اپنے جانوروں کو ڈال لیں گے، اور ہماری عادت تھی کہ ہم لوگ رات اور ناشتے کی بچی ہوئی روٹی صبح 9-10 بجے ان کو دے دیتے تھے۔ آج جب میں نے دیکھا تو وہ لوگ اسی روٹی کے ساتھ سحری کر رہے تھے، اور وہ روٹی اس خاندان کے لیے ناکافی تھی۔ میں نے اسی وقت سحری کی تیاری شروع کی اور ان سب لوگوں کی سحری بنا کر اپنے شوہر کے ہاتھوں ان کے گھر بھیج دی۔ وہ پٹھان لڑکی میرا شکریہ ادا کرنے دن کو میرے گھر آئی تو احسان مندی کے بدلے گھر کے کاموں میں میری مدد کرنے لگی۔ میں نے اسے مہمان مانتے ہوئے عزت سے بٹھایا اور کہا کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ بلا جھجک ہم سے لے سکتی ہیں۔ ساتھ ہی میں نے پوچھ لیا کہ آپ نمک لینے کیوں آتی تھیں روز؟ تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو کر بولی، نمک سے روزہ افطار کرنا بھی سنت ہے، اور ہمارے گھر میں نمک بھی نہیں ہوتا تھا تو میں مانگ کر لے جاتی تھی اور سادہ پانی سے افطاری کر لیتے تھے۔ میری بہن نے ان کو تسلی دی اور مجھ سے رابطہ کر کے ان کے راشن کا انتظام کرنے کا کہا، اور ساتھ مجھے ان کی ساری کہانی سنا دی۔ میری بہن مجھے واقعہ سناتے ہوئے بھی رو رہی تھی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور انتظام کا ذمہ لے لیا۔ میں نے والد صاحب سے رابطہ کیا۔ مجھے کچھ رقم امریکہ میں مقیم میری قاریہ محترمہ سمرہ انتصار صاحبہ، جرمنی میں مقیم محترمہ ماہی شاہ صاحبہ اور مونا احمد نے بھیج رکھی تھی۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا تو ان کے پاس تقریباً اتنی ہی رقم باقی تھی کہ 10 دن کا مکمل راشن آ سکتا تھا۔ میرے کہنے پر والد صاحب نے حالت روزہ میں خود بازار جا کر راشن خریدا اور افطار سے کچھ وقت قبل میری بہن کے ہمراہ ان پٹھان لوگوں کے گھر پہنچے، سارا راشن ان کے حوالے کیا تو وہاں ایک اور دردناک منظر ان کا منتظر تھا۔ ایک بوڑھی خاتون گردوں کے درد میں مبتلا کرا رہی تھی، اور اس حالت میں بھی دن کو ان خاتون نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب نے ان کو سمجھایا کہ گردوں کے مریض کے لیے پانی بہت ضروری ہوتا ہے، جس پر خاتون کے بیٹے نے جواب دیا کہ بھائی صاحب گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تو دوا کا سوچا بھی نہیں کبھی۔ یہ خاتون میری والدہ صاحبہ ہیں، اور میں نے خود ان کو کہہ رکھا ہے کہ روزہ رکھ لیا کریں، بھوکا تو رہنا ہی ہے، پیاس بھی برداشت کر لیں، آپ کو اجر مل جائے گا۔ میرے والد صاحب نے دیکھا کہ درد کی تکلیف خاتون کی برداشت سے باہر تھی تو انہوں نے رکشے کے ذریعے خاتون اور اس کے بیٹے کو ہسپتال پہنچایا، اپنی جیب سے دوا خرید کر دی، ڈرپ لگوائی، اور جب ان کی حالت سنبھل گئی تو ان کو واپس لے کر آئے۔ گھر چھوڑا، گھر میں کھانا تیار کیا جا رہا تھا، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی مادری زبان میں اپنے بابا صاحب سے کچھ کہہ رہے تھے۔ جب میرے والد صاحب نے پوچھا کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں تو اس شخص نے بتایا کہ ہمارے گھر میں روٹی نہیں بنتی، بس ادھر ادھر سے لے کر گزارا کرتے ہیں تو بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا،
پھر میں بہلانے کے لیے ان کو قرآن پاک کی چھوٹی صورت زبانی یاد کرواتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ یاد کر لینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ بچے ہیں بہل جاتے ہیں اور صورتیں یاد کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے بچوں سے وہ ساری صورتیں سنی اور پھر ان بچوں کے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جو ایسے محتاج اور مجبور لوگوں کے رزق کا وسیلہ بنتے ہیں ان کے لیے دعا کروائی۔ تب تک مسجد میں عشاء کی اذان سنائی دی تو میرے والد صاحب اس پٹھان شخص کے ہمراہ مسجد پہنچ گئے۔ میں تحریر سننے والے قائرین کرام سے بھی التجا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے قریب و جوار میں کوئی بھی ایسی مستقل فیملی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کا خیال رکھیں تاکہ روز محشر آپ لوگ بھی ایسے امتیوں میں شامل ہوں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر ہو۔ تھینکس فار واچنگ انفو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔